अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। तोहफ़ा याली अलैहिस्सलाम मदद। मैं हूं आपकी मेज़बान खानम सैयदा काज़मी और इस वक्त आप अपनी टीवी की स्क्रीन पे देख रहे हैं मुंतज़र टीवी। अज़ीज़ान मन, मुंतज़र टीवी अपनी पूरी काविशों के बाद आज आपके लिए दोहरी मुबारकबाद के मनाजिर पेश कर रहा है। ये मनाजिर हम सबकी, आप सबकी नज़र से होते हुए उस नज़र तक जा मिले जिस नज़र के हम सब, आप सब मुतमन्नी हैं, मुंतज़र हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन। अज़ीज़ान मन, आज की पहली मुबारकबाद इमाम वारिस काबा, इमाम वारिस कुरान, इमाम मज़हरुल अजाइब, इमाम इब्न मुत्तक़ियान, मौला साहिब असर व ज़मान का नज़ूल कुल कायनात को, कुल आलमीन को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन। और दूसरी मुबारकबाद उम्मत मुस्लिमा के लिए, उम्मत इस्लामिया के लिए, मिल्लत इस्लामिया के लिए शब बारात, शब वाली रात यानी दुआओं की रात, आजिज़ी की रात, इबादत की रात, तवस्सुल की रात, राहत की रात, रहमत की रात, हिदायत की रात, मवद्दत की रात और मारिफत की रात हर घर को, हर घर के हर फर्द को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन। अज़ीज़ान मन, गौर कीजिए, शब बारात इतनी बाबरकत रात, इस रात के एहतमाम के लिए हम अपने घर को पाक साफ करते हैं, खुशबुआत से मुअत्तर करते हैं, पाकीज़ा घर के अंदर चांदनी बिछाई जाती है, नज़्र न्याज का एहतमाम होता है और उससे पहले हम अपने मरहूमीन की कब्र पे जाके फातिहा ख्वानी करते हैं और फिर नज़्र न्याज के साथ साथ हम ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद भी पढ़ते हैं। और जिस वक्त हम जानमाज बिछाते हैं तो हमारे घर के अंदर हमारी न्यू जनरेशन, नई यूथ, वो बच्चे जो हमारी मुस्तकबिल का चिराग हैं, वो पूछते हैं कि आज की रात इतना एहतमाम क्यों? शब बारात तो सिर्फ पटाखे जलाने की रात है। तो फिर घर में बुजुर्गान ये कहते हैं, बेशक खुशी में दूसरों को खुश रखो, ऐसी खुशी मनाओ कि दूसरों को ईज़ा ना हो। अपनी खुशी में हर एक को याद रखो, गरीब हो, अमीर हो, अजमी हो, अरबी हो, अम्मी हो, कोई भी हो, सबको अपने साथ मिला के चलो, क्योंकि जिस रहमत लिल आलमीन के इब्न का नज़ूल है, शब नज़ूल है, वो रहमत लिल आलमीन, उसकी वजह से ये कायनात तख्लीक हुई है, ये कायनात बनी है, वो वारिस कायनात है, अमीर कायनात का बेटा है, इब्ने खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चे पूछते हैं नज़ूल की तारीख़ बताइए, तो बताया जाता है ज़हूर की तारीख़ है 15 शाबानुल मुअज़्ज़म 255 हिजरी और कुछ किताबों में 256 हिजरी भी लिखा है। मौला के नाम से बच्चों को मुस्तफ़ीद किया जाता है। मौला का नाम बताया जाता है मोहम्मद इब्न हसन और फिर मौला का लक़ब मेहदी, सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। और फिर साथ ही साथ मौला की कुनियत है अबुल कासिम। अबुल कासिम इसलिए क्योंकि इब्ने अबुल कासिम, इब्ने अबुल कासिम, इब्ने रहमतुल लिल आलमीन, इस कायनात के लिए बाइस रहमत, बाइस शफ़क़त। इनकी फसाहत और बलागत बच्चों को बताना हम सब का अव्वलीन फरीज़ा है, क्योंकि जब तक हम अपने इमाम की मारिफत नहीं रखेंगे हम जाहिल कहलाएंगे। कम से कम अपने मौला के बारे में हमें इतनी मालूमात तो होनी चाहिए कि ताकि हम अपने बच्चों को, अपने हल्का अहबाब को, अपने दोस्त अहबाब को बता सकें। गुफ्तगू किया करें, गुफ्तगू करने से जहन की बहुत सारी गिराहें खुल जाती हैं, कुफ्ल खुल जाते हैं। मालूमात एक ऐसी चाबी है जो जंग लगे हुए ताले को भी खोल देती है। इसलिए अजीज़ान मन,
کسی بھی عبادت کی طرف رغبت کرنے کے لیے، جستجو کرنے کے لیے، بڑھنے کے لیے اس کی معرفت حاصل کیجیے، اور اپنے امام وقت کی معرفت حاصل کرنا تو بہت ضروری ہے، اولین فریضہ، کیونکہ جب تک ہم اپنے مولا کے بارے میں نہیں جانیں گے تو ہم کائنات کے اندر کیسے سر اٹھا کے چلیں گے؟ جیسے ہمیں اپنے آباء و اجداد کے بارے میں معلومات ہونا ضروری ہے، ایسے ہی یہ جد ابن جد ابو الجد جد الائمہ عزیزان محترم حجت اسلام امام زمانہ آپ کے والد امام حسن عسکری علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین، اور آپ کی والدہ ماشاء اللہ، آپ کے دونوں والدین کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ نرجس خاتون کنیز جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، آپ کے والد کے خانوادے کے محبت و معرفت میں، ابن یاسین کی معرفت میں، یاسین کی معرفت میں، مدثر کی معرفت میں، مزمل کی معرفت میں، محبت میں پروردگار عالم نے اس کل کائنات کو خلق کیا ہے، اپنے نور سے نور علی نور کو صادر کیا ہے۔ یہ نوری ماہ ہے، نور شعبان کل عالمین کو بہت بہت مبارک ہو۔ یہ ایسا متبرک مہینہ ہے کہ اس میں روزے رکھنا سنت ہے۔ رسول خدا خود بیان فرماتے ہیں کہ آنے والا آخری ابن میرے مہینے، میرے وہ مہینہ جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے اس میں ہوگا۔ اس کا نزول 15 شعبان کو ہوگا۔ وہ بالکل میری مشابہت رکھتا ہو، اس کا خد و خال، اس کا رنگ، اس کا چلنا پھرنا، ہر چیز میری مشابہت ہوگی۔ وہ میرے نام کے ہم اثر ہوگا، اسی لیے وہ صاحب الاثر ہوگا۔ اس لیے پروردگار عالم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، والعصر، وقت عصر کی قسم، امام وقت کی قسم، وہ انسان خسارے میں ہے جو اپنے امام کی معرفت نہیں رکھتا، اور وہ انسان ہمیشہ متقی پرہیزگار کہلاتا ہے جو صبر کرتا ہے، شہادت دیتا ہے، اپنے امام کے قول میں کوئی قیاس نہیں کرتا۔ عزیزان من، اس رات کو اپنے مولا کے سامنے ایسے ہی آ کر محبت، پیار اور عقیدت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جیسے آپ اپنے والدین کے سامنے کچھ طلب کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کریں، دعا کے لیے استغاثہ کریں۔ 100 رکعت نماز پڑھیں، نہیں پڑھ سکتے 6 رکعت پڑھیں، 6 نہیں 4، ورنہ ایک نماز جو صاحب العصر والزمان علیہ السلام سے منسوب ہے، اجل اللہ تعالی فرجہ، 2 رکعت نماز استغاثہ بارب امام، جو آپ سب ناظرین کی اس وقت میں نظر کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے جو مومن اس نماز کو پڑھے، اللہ رب العزت دعا کرنے سے پہلے ہی اس کی دعا کو مستجاب کرتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین العلی العظیم۔ یخلق السماوات والارض ہے یہ خاندان، ائمہ طاہرین کا جہاں قدم آ جائے سمجھنے آپ کے گھر سے تمام نحوستیں دور ہو جاتی ہیں، اور ایسے نوری مہینے میں جس میں ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، یک کے بعد دیگرے ظہور پہ ظہور، نزول پہ نزول ہو رہے ہیں۔ عزیزان من، 2 رکعت نماز استغاثہ بارب امام ادا کیجئے بالکل فجر کی طرح۔ اول رکعت میں سورہ الحمد کا آغاز کیجئے۔ سورہ الحمد جیسے ہی آئے، ایاک نعبد و ایاک نستعین 100 دفعہ پڑھیے، تسبیح ہاتھ میں رکھیے۔ جیسے ہی آخری دانے پہ آئیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور پھر فوراً 7 رکعت 7 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیے، 7 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیے، اور پھر 7 دفعہ سبحان العظیم و بحمدہ رکوع کیجیے، اور پھر 7 دفعہ ہی اس آیت کو پڑھیے، سبحان رب الاعلیٰ و بحمدہ، سجدے میں بھی 7 دفعہ، رکوع میں بھی 7 دفعہ۔ پھر اول رکعت تمام کیجیے، دوسری رکعت میں دوبارہ بہم ترتیب بنائیے،
پھر سورہ الحمد پڑھیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین 100 دفعہ پڑھیے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کے بعد 7 دفعہ سورہ کوثر پڑھیے، بیوی سے استغاثہ کیجیے۔ سورہ کوثر، یہ ابن کوثر ہیں، یہ حلال مشکلات کے بیٹے ہیں، ابن مشکل کشا ہیں۔ پھر ویسے ہی رکوع میں 7 دفعہ سبحان العظیم و بحمدہ، پھر 7 دفعہ سجدے میں سبحان بالعلا و بحمدہ، پھر سلام پھیریے، تشہد پڑھیے، مولا سے استغاثہ کیجیے۔ پہلی تسبیح اربع پڑھیں، اول اور آخر درود کے بعد تسبیح اربع پڑھیں، اور اس سے پہلے لعنت کیجیے ان تمام لوگوں پر دشمنان اہل بیت ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ تسبیح پڑھیے، یا صاحب العصر والزمان ادرکنی ولا تہلکنی بالعکس، یا صاحب العصر والزمان ادرکنی ولا تہلکنی بالعکس۔ اس کے بعد استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یہ تسبیح مستقل آپ پڑھیے۔ اللہ رب العزت کے کرم سے، بی بی کی شفاعت سے، مولا کی حفاظت سے آپ ہر بلا سے کوسوں دور کھڑے ہوں گے۔ مولا سے دعا کیجیے، مولا آ جائیے، اب رہا نہیں جاتا، آپ کے بغیر جیا نہیں جاتا، آپ آ جاؤ مولا، آپ کے لیے آنکھیں ترس رہی ہیں، زندگی میں دیدار کرا دو۔ بڑا ایمان اور یقین تو یہی ہے کہ قبر میں پہلی ملاقات آپ کے جد امجد سے کرنی ہے، اور پھر آپ کے ساتھ لبیک یا امام کی صدا کو بلند کرنا ہے۔ مولا آپ سے ہاتھ جوڑ کر دعا کر رہے ہیں، مولا اس زمانے پر آشوب میں کوئی ہمارا والی و ناصر نہیں، آپ ہمارے مونس سے، ہمارے غمخوار ہیں۔ مولا ہم چاہتے ہیں سن 61 ہجری میں جو آپ کے جد نے استغاثہ بلند کیا اور 72 اس میں شامل ہوئے، ہم بھی ایسے استغاثے میں آپ اپنی آواز کو بلند کریں، لبیک یا امام، لبیک یا امام، لبیک یا امام۔ آئیے آپ، میں، ہم سب مل کر، ہمارا پورا منتظر ٹی وی مل کر، ہماری پوری ٹیم مل کر، باہم کل کے کل ہم سب مل کر اس ابن کل کے سامنے دعائے فرج کا استغاثہ بلند کرتے ہیں، دعائے فرج کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک وعلیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین وآل یاسین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے، اپنے امام وقت کو مستقل یوں ہی پکارتے رہیے۔ ایک دفعہ پھر ظہور مولا صاحب العصر والزمان علیہ السلام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ، کل کائنات کو، کل عالمین کو ہماری جانب سے، ہماری منتظر ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے بہت بہت مبارک ہو۔ سلامت رہیے، شاد رہیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔